الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث طویل وفی آخرہ قال صلی اللہ علیہ وسلم من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 29 اگست 2022 بروز پیر ہے اور آپ کے یہاں آزاد جموں کشمیر ڈسٹرکٹ بمبر میں اس جگہ زندگی میں پہلی مرتبہ گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، میں عین اس وقت آپ کی خدمت میں یہاں گفتگو پر موجود ہوں جس وقت سیلاب ہمارے شہر کے دروازوں تک پہنچ چکا ہے۔ ہمارے گھر سے یعنی شہر سے کوئی 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور تاریخ کا شدید ترین پانی کا ریلا جو کئی لاکھ کیوسک پر مشتمل ہے وہ ہمارے بالکل قریب 2 کلومیٹر سے گزر رہا ہے۔ میں نے آنا نہیں تھا، لیکن کل کا پروگرام عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے تھا تو ان حضرات کا اصرار بھی تھا اور مجھے بھی ختم نبوت کے عنوان سے حیا آتی تھی۔ میں نے اسی بنیاد پر گھر سے سفر کیا ہے۔ میں یہاں سے تقریباً 8-9 گھنٹے کے سفر کر کے آپ کی خدمت میں ہوں۔ رب کریم جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے مولانا سیف الرحمن صاحب کو، انہوں نے واقعی مہمان نوازی کا حق ادا کیا اور مجھے بر وقت آپ کی خدمت میں بٹھایا۔ بس دعا فرمائے اللہ ہم سمیت تمام سیلاب زدگان کی مدد اور نصرت فرمائے، اللہ عافیت، کرم، فضل، احسان کا معاملہ فرمائے اور رب کریم ہم سب مسلمانوں کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اس وقت ہمارے پاس ماشاءاللہ ممبر سے بھی، میرپور سے بھی اور گجرات سے بھی ہمارے ہاں قراء، علماء، بزرگ تشریف لائے ہیں، خصوصاً قاری مدثر نواز سرگانی صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے بزرگ صوبہ دار اللہ رکھا صاحب اور باقی علماء اور جملہ، مجھے سب کے نام تو نہیں آتے جتنے حضرات ہیں، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ میرے دوستو، عظمت قرآن کریم کانفرنس ہے اور میں عظمت قرآن کے حوالے سے چند بنیادی باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں، قرآن کریم ہم پڑھتے، سنتے، پڑھاتے، سناتے آئے ہیں، اس میں بہت سی وجہ ہے۔ ایک وجہ احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش کرنا بھی ہے۔ آپ کہیں گے کون سا احسان؟ یاد رکھیں، یہ قرآن کریم اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ قرآن ہمیں دینا احسان کیسے ہے؟ توجہ رکھنا، میں اپنی گفتگو میں اس کا جواب عرض کروں گا۔ بنیادی طور پہ اتنا جملہ کہتا ہوں کہ اللہ کا کلام مخلوق سن سکے، اللہ کا کلام مخلوق بول سکے اور زندہ سلامت رہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ورنہ خدائی کلام سننے سے مخلوق جل جائے، آگ لگ جائے، اسے جل کر بھسم ہو جائے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں مثال پیش کرتا ہوں قرآن کریم سے۔ قوم موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے عرض کیا، آپ جس اللہ کی بات کر رہے ہیں اس اللہ سے ہماری ملاقات کرائیے، ہم کلام ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مخلوق کی مجال نہیں ہے کہ وہ نبی کے واسطے کو کراس کر کے اللہ سے ملے، آپ نہیں مل سکتے۔ انہوں نے کہا فائدہ،
اس خدا کو پکارنے کا جس سے بات ہی نہ ہو پائے، ہمیں ملائیں۔ ترتیب یہ تھی کہ خدا نبی سے، نبی امت سے بات کرے گا، انہوں نے ترتیب سے ہٹ کے کام کیا تو قوم موسیٰ گئی نا، 70 بندے جلے، حضرت موسیٰ بے ہوش ہوئے، آپ واقعہ پڑھ اور سن چکے ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ الحمدللہ رب نے احسان کیا، وہ گرم کلام جو خدا کا جلالی کلام تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمالی سینے سے گزارا اور آپ کو اور ہمیں یوں شفا بنا کے دیا ہے، ہم پڑھتے ہیں ہماری بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ حضور پاک کے جمالی سینے سے گزرا ہے۔ اگر کلام خدا سینہ مصطفیٰ سے گزر کے نہ آتا نا، ہم پڑھ نہ سکتے، ہم پڑھتے ہم جل جاتے۔ تو یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے، یہ اللہ رب العزت کا ہم پہ کرم ہے، فضل ہے، امتنان ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے بہت بڑی ہمارے اوپر ایک فضل کے سمندر کی لہریں بہا دی ہیں، تب جا کر ہم اس مقام پہ ہیں۔ تو اب ہمارے بچوں نے قرآن کریم پڑھا، وہ بتا رہے ہیں کہ 5 خوش نصیب وہ سینے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے اندر سمویا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ سینے جنہوں نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اور مبارکباد کی مستحق ہیں وہ زبانیں جن اساتذہ نے ان کو قرآن پڑھایا ہے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی اولادوں کو قرآن کی حفاظت پہ پیش کیا ہے، اور سلام ہے ان معاونین کے اموال کو جن کا مال اللہ کے قرآن کی حفاظت کے لیے استعمال ہوا۔ یہ یاد رکھیں، یہ اللہ کا احسان تھا، ہم نے اس طرح تگدو کر کے، کسی نے پڑھ کے، کسی نے پڑھا کے، کسی نے پڑھوا کے، کسی نے تعاون کر کے اللہ رب العزت کے احسان کے اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کی کوشش کی ہے۔ ہم خدا کے احسان کا بدلہ دے نہیں سکتے، ہمارے پاس کیا پاور، کیا طاقت، کیا ہمت، کیا سکت، کیا قوت کہ ہم اللہ کی بات کا جواب احسان سے دیں؟ کوشش تو کر سکتے ہیں نا، تو کوشش ہے، اور اسی کوشش کے سلسلے میں ہم جمع ہیں۔ دوسری بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش مبارک تھی جو حضور کے سینے میں اٹھتی، تو اس لیے حضور پاک اس خواہش کے اظہار کے لیے کام کرتے۔ جبرائیل امین نازل ہوتے، وہ قرآن پڑھنا شروع کرتے تو حضور ساتھ ساتھ دہرانا شروع کرتے، ابھی اس کے ختم کا انتظار نہ فرماتے، ساتھ ساتھ پڑھتے۔ رب کریم نے سورۃ قیامہ پارہ نمبر 29 کی آیت اتاری، اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محبوبم یوں مت فرمائیے کہ یہ قرآن پڑھے تو آپ بھی ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ اب جواب ہے جسے کہتے ہیں دفع دخل مقدر، چھپے اعتراض کا جواب۔ اللہ میں اپنے شوق سے نہیں پڑھ رہا، میں اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں جس کو لتعجل بہ میں سمجھایا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ کلام خداوندی ضائع نہ ہو، میں فوراً دہراؤں، یاد کروں، ازبر کروں تاکہ اگلی امت تک پہنچا پاؤں۔ میں تو اس وجہ سے ساتھ دہراتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ اس کو جلدی جلدی اپنے پاس محفوظ کر لوں تاکہ اگلی نسلوں تک پہنچاؤں۔ عرب نے اس اعتراض کو نقل کیے بغیر جواب دیا ہے۔ یہ ہے دفع دخل مقدر، مولوی سمجھتے ہیں، شرح جامی دیکھی ہو تو کیا فرمایا؟ فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، محبوب ہم اس بات کی فکر چھوڑ دیں یہ اگلی نسلوں تک پہنچے گا کیسے، اس بات کی فکر چھوڑ دیں یہ قرآن اگلی امت تک پہنچے گا کیسے۔ ان علینا، آپ کا رب اعلان کر رہا ہے یہ ذمہ داری ہماری ہے، جمعہ وقرآنہ، الگ الگ اترنے والی آیات اور صورتوں کو جمع بھی کرا کے دکھائیں گے، قیامت تک پڑھوا کے بھی دکھائیں گے۔ یہ حضور کی خواہش اللہ رب العزت کے حکم سے 4 طور پہ پوری ہوئی ہے۔ جس بچے نے اپنے سینے کو قرآن پڑھنے کے لیے پیش کیا ہے، جس استاد نے اپنی زبان کو پڑھوانے کے لیے پیش کیا ہے، جن ماں باپ نے اپنی اولاد کو تعلیم کے لیے پیش کیا ہے، اور جن معاونین نے اپنے اموال کو اس میں کار خیر کے لیے پیش کیا۔ تبھی میں نے کہا میں سلام کر رہا ہوں اس مال کو بھی، ان والدین کو بھی، ان اساتذہ کو بھی، اور ان طالب علموں کو بھی۔ میرے دوستو، یہ زندگی چند روزہ ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک پیالے کا نام ہے، ہر ذی روح نے وہ پیالہ پی کے مرنا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلوہا،
اور قبر ایسا دروازہ ہے ہر بندے نے اس میں داخل ہونا ہے. یہ طے ہے انسان مٹی میں آئے گا, یاد رکھیں. کیوں؟ سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ آیت نمبر 55 رب کریم نے اعلان فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخریٰ. اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا, اس میں لوٹائیں گے, قیامت میں یہاں سے اٹھائیں گے. اس آیت کے تحت تفسیر الجامع لاحکام القرآن قرطبی میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت کو جگہ دی ہے. فرمایا ما من مولود الا وقد ذر علیہ من تراب حفرتہ. جس بندے کی جہاں قبر بنتی ہے اسی جگہ سے مٹی اٹھا کر اس کی پیدائش ہوتی ہے. جب ہم نے قبر پہ جانا ہے, مرنا ہے, تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہوگی. یاد رکھو, آخرت کی تیاری کے لیے رب نے پیپر آؤٹ کر دیا ہے. آپ کو رب نے سمجھا دیا ہے کہ دنیا میں مال دے کر, عزت دے کر یا بھوک اور افلاس دے کر اللہ آزمائے گا اور دیکھے گا میری بات پہ کتنا عمل کرتے. مالدار کو مقام شکر پہ آزمایا جاتا ہے اور عیالدار اور افلاس اور بھوک والے کو مقام صبر پہ آزمایا جاتا ہے. ہر معاملے میں کسی سے لے کر کسی کو دے کر آزمایا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ کتنا اپنے رب کا شکر گزار ہے. آپ کہیں گے ضرورت کیا تھی؟ تو ضرورت اسی لیے کہ دنیا دار الامتحان ہے, آخرت دار الجزا ہے. امتحان میں تو آزمایا جاتا ہے اور دار الجزا میں نتیجے کا انعام دیا جاتا ہے. تو آخرت میں انعام ملنا ہے. اس لیے دنیا میں جو مال ملا, جو جوانی ملی, جو طاقت ملی, جو اولاد ملی, اس جوانی, طاقت, اولاد اور اموال کو اور اس اوقات کو اللہ کی دین پر, اللہ کے قرآن پر, حضور کی نبوت پر قربان کر دو. ورنہ دنیا میں کئی آئے اور گئے. میں مجمع میں کسی نوجوان کو کھڑا کر کے کہوں نا اب بھی کہ اپنے تیسرے دادا کا نام بتاؤ, وہ بتا دے تو میرا موبائل اسے تحفہ ہے. مجمع میں جرت سے کہتا ہوں, کوئی ایک اٹھے اپنے تیسرے دادے کا نام, میں نے تیسرے میں سخاوت کی ہے, ورنہ دوسرے دادے کے باپ کا نام بھی نہیں آتا. دنیا یوں بھلا دیتی ہے بندے کو, یوں بندہ ختم ہو جاتا ہے, فنا ہو جاتی ہے. خود تو بڑا ترم خان بنتا ہے لیکن اس کی دوسری نسل اسے یاد ہی نہیں کرتی. تو بھائی کیا ضرورت ہے پھر اس جوانی پر اترانے کی؟ کیا ضرورت ہے اس عہدے رتبے پر اترانے کی جس کو آپ کو 1 صدی گزرنے کے بعد کوئی پوچھے ہی نہیں؟ تو کیوں اپنی زندگی ہم قرآن پہ کیوں نہ لگائیں؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں, سن لیں. بزرگ موجود ہے, میں عمر میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں لیکن میں کراچی تا خیبر گھومتا ہوں, ملک غیر ملک میں گھوما ہوں, میرا تجربہ ہے. موت کے بعد آپ کے لیے کوئی نہیں پڑھے گا. جو آپ نے پڑھنا ہے ابھی سے پڑھ لیں اپنے لیے. بہت مشکل ہے کوئی آپ کے لیے پڑھے, میں نے نہیں دیکھا. ہاں, جس اولاد کو ماں باپ کی فکر ہوتی ہے نا, اور اولاد فرما بردار ہوتی ہے, اور اولاد کو ماں باپ دین کی تعلیم دیتے ہیں, وہ پڑھتے ہیں, ورنہ میں نے نہیں دیکھا. آج وقت ہے اشراق, چاشت, اوابین, تہجد, نوافل, وظائف, نمازیں, یہ اب پوری کر لیں کہ ہم نے اپنے لیے ہی لے کر جانا ہے. بہت کم میں نے اولاد کو دیکھا ہے جو ڈیلی بیسز پر اپنے ماں باپ کو پڑھ کے بخشے, بہت کم دیکھا. تو اس لیے بھائیو یہ وقت ہے, اپنی اولاد کو قرآن پہ لگا دو. یہ جو 5 حافظ صاحب حضرت بتا رہے ہیں کہ 5 حافظ بنے ہیں, ان کے ماں باپ کو اپنی اولاد کی نوکریوں کی پرواہ نہیں ہے, ان کے ساتھ پیٹ نہیں لگا. انہیں نہیں چاہیے یہ بچے بڑے ہو کر کوئی جاب والے بنے اور 4 پیسے کما کے گھر لائے. بھائی انہوں نے بھی آخرت پر دنیا کو ترجیح نہیں دی, آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے. تو ہم ایسے کیوں نہ بنے؟ ہم اپنی اولادوں کو اس پہ کیوں نہ لگائیں, اپنی بچیوں اور بچوں کو اس پہ کیوں نہ لگائیں. یاد رکھیں, ایک بچہ پڑھتا ہے لیکن جب بچی پڑھ جائے تو نسل سدھر جاتی ہے. بچیاں, ابھی مجھے مدرسہ البنات کی بھی بات فرما رہے تھے, آپ بچیاں بھی تو بھیجیں نا, ان کو دین کی تعلیم دیں, ورنہ دنیا میں تو رزق مقدر ہے, وہ مل کے رہے گا. یاد رکھیں, کوئی نوکری بندے کو کھانا نہیں دیتی,
کسی مزدوری کی وجہ سے کھانا نہیں ملتا، ہو سکتا ہے نوکری میں آپ کی تنخواہ ضبط ہو جائے، آپ سسپینڈ ہو جائیں، کیا کریں گے آپ؟ رزق مقدر پر ملتا ہے، وہ لکھا جا چکا ہے۔ حدیث پاک صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں چوتھے مہینے ہوتا ہے، جب روح پڑ رہی ہوتی ہے اس وقت اس کا رزق اور اس کی عمر اور اس کا بدبخت اور نیک بخت ہونا لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم کیا کریں گے کہ میں اپنی زندگی کو خود تراش رہا ہوں، میں کون ہوں؟ جی نہیں، رزق مقدر پہ، ہاں آخرت محنت پر ہے، آخرت مقدر پہ نہیں ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا آپ پہ ویکھی ویسی، یوں نہیں ہو سکتا۔ یہاں کمانا پڑے گا دنیا میں آخرت کے لیے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی اسی لیے کہا گیا کہ یہاں آپ کو خود ہی کرنا ہوگا، اور یہ کریں گے تو آخرت بنے گی۔ اور آج ہم دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، دین کے لیے نہیں کرتے۔ کوئی کاروباری ہو نا، وہ اپنے لیے لیگل ایڈوائزر رکھتا ہے، قانونی مشیر، بزنس ایڈوائزر رکھتا ہے، تجارتی مشیر جو اسے سمجھائے بتائے اور اس کا بزنس بڑے اچھے طریقے سے لیگل لے کر چلے، انلیگل نہ ہو۔ کیوں؟ دنیا میں کہیں پھنسوں نہیں میں۔ لیکن میں حیران ہوں، ہم نے اپنے آخرت کے لیے تو کوئی لیگل ایڈوائزر نہیں رکھا، کوئی آخرت کے بزنس مین میں نے اپنے لیے کوئی بزنس ایڈوائزر نہیں رکھا۔ آخرت کے لیے بھی کوئی رکھا ہے؟ ہم رکھ سکتے ہیں، آخرت کے لیے ہم اپنا لیگل ایڈوائزر رکھ سکتے ہیں۔ وکیل عدالت میں، جوڈیشری آف دا مائی کنٹری، ہمارے ملک کی عدالت میں مجھے تکلیفوں سے بچائے گا نا، تو اسی طرح ایک وکیل ایسا بھی ہے جو آخرت میں مجھے عذاب سے بچائے گا۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث بتاتے ہیں ہمیں کہ آخرت میں شفیع سفارش کرے گا، جو شفیع ہوگا۔ پتہ ہے شفیع کون ہے؟ جو آخرت میں اچھائی کی بنیاد پہ کسی کے لیے سفارش کر دے۔ وہ شفیع کون ہوتے ہیں؟ کہاں سے ملتے ہیں، کہاں پہ بنتے ہیں؟ آپ اور چھوڑیے، اردو کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، فضائل اعمال اٹھا لیں۔ میں مسند احمد کا حوالہ دیتا تو آپ کہتے ہیں ایسی تو ویکھی بھی کوئی نہیں نا، تو عربی کتاب ہے۔ آپ مسند احمد چھوڑیے، آپ فضائل اعمال اٹھائیے، فضائل قرآن اٹھائیے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمہ اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت لائے۔ حضرت علی نے فرمایا جس نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا اور قرآن کا ماہر بنا دیا، شریعت اسلامیہ پڑھوا دی، سمجھا دی، سنوا دی، اور بچہ اس کا ماہر بن گیا، عشرۃ من اہل بیتہ کلہم وجبت علیہ النار، یہ شفیع بنے گا اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنی فیملی ممبر میں 10 بندوں کے لیے، 10 فیملی ممبرز کے لیے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یہ رب کے دربار پہ ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے اے قرآن کے ماہر اٹھ، اپنی فیملی میں ان 10 بندوں کو جہنم سے لے کر جنت لے جا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ یہ ہے شفیع۔ لیگل ایڈوائزر رکھنے والے تاجروں، بزنس ایڈوائزر رکھنے والے مسلمانوں، کبھی آخرت کا بھی لیگل ایڈوائزر ہم رکھ لیں۔ کہتے ہیں ایک دادا موجود تھا تو پوتے نے قرآن حفظ کیا، اور دادے کے سامنے جب پوتے کو اس کے باپ نے یعنی دادے کے بیٹے نے اپنے بیٹے کو پیش کیا، کہا ابا آپ کا پوتا حافظ ہو گیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے اللہ تجھے مبارک کرے۔ کہا ابو آپ کے چہرے پہ خوشی تو نہیں آئی، آپ کے پوتے نے حفظ کیا ہے؟ تو کیا جملہ بولا اس کے دادا جان نے، انہوں نے کہا پتر یہ تو تیرا سفارشی ہے، میرے سینے میں ٹھنڈ پڑتی جو تو حفظ کرتا، تو میری اولاد ہے۔ ہمیں اپنا آخرت کا شفیع چاہیے۔ میں اس موقع پہ اپنے ماں باپ کو ضرور خراج تحسین پیش کروں گا۔ میرے ماں باپ کو ایک کالج میں اچھا ہونہار اسٹوڈنٹ اپنے بیٹے کی شکل میں ملا تھا، پرنسپل لیول تک میرے ماں باپ کو پیغامات بھیجتے تھے کہ اسے فلاں فیلڈ میں بھیج دے، کوئی کہتا آرمی میں بھیج دے، کوئی کہتا پولیس میں بھیج دے، اعلیٰ عہدے پر جائے گا، بڑا ٹیلنٹ والا بچہ پڑھ لیتا ہے،
یاد کر لیتا ہے میرے ماں باپ کو دنیا نہیں چاہیے تھی، ان کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا تھا، میرے ماں باپ نے مجھے مدرسے بھیجا ہے، کیوں؟ انہیں زندگی محبوب نہیں تھی، آج وہ دونوں قبر کی پاداش میں جا چکے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ان کا صدقہ جاریہ باقی ہے۔ تم نے میرے لیے کرسی لگائی ہے، کیوں؟ میں بڑی ماں کا بیٹا ہوں، میرے منہ پہ بلبل بیٹھی ہے، وجہ صرف دین ہے، اسلام و ایمان ہے، شریعت و مذہب ہے، تو اپنی اولادوں کو یہ دین کیوں نہیں پڑھاتے؟ رب دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ میں بیان کم کر رہا ہوں اور آپ کی غیرت پر دستک زیادہ دے رہا ہوں۔ مجھے بڑا عرصہ ہو گیا گفتگو میں چلتے ہوئے، میں اس تجربے پر پہنچا ہوں کہ جھنجھوڑ کر غیرت پر دستک دو، لوگوں کے اندر کے مزاج ہلیں۔ میں تمہیں آیت سناؤں، حدیث سناؤں، تسی واہ واہ کر لینا، لیکن مولانا نے جلسہ کیوں بنایا؟ واہ واہ کے لیے؟ آج واہ واہ ہوئی ہے، کیا باتیں حضرت، کیا انہوں نے طرز لگا کر گفتگو سنائی، مزہ آ گیا۔ کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی میسج دیا؟ کوئی پیغام اور اگلا لائعمل دیا؟ کہ جب آئے تھے تو مائنڈ سیٹ کیا تھا اور یہاں سے اٹھے تو ذہنیت کیا تھی؟ یوں ہونا چاہیے۔ میں اس لیے آپ کی غیرت کے دروازے پہ ناکنگ کر رہا ہوں، دستک دے رہا ہوں۔ میرے دوستو، اپنی اولادوں کو دین پہ لگاؤ، اپنی اولادوں کو لگاؤ۔ آپ کی اولاد پڑھے گی، تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی، تمہاری آخرت بھی بہتر۔ میں نے الحمدللہ اپنی اولاد کو دین پہ لگایا ہے۔ میرا چھوٹا بچہ ہے، رب کریم اس کی عمر اور علم کی حفاظت فرمائے۔ میں سرحد میں ہوں، اسے پنجاب بھیجا ہے پڑھنے کے لیے۔ میں والد نہیں ہوں، میرے سینے میں دل نہیں ہے، مجھے اپنی اولاد محبوب نہیں ہے۔ میں پچھلے ماہ حرم سے آیا تو میں کعبے کا کنڈا پکڑ کے، غلاف پکڑ کے اللہ رب العزت سے ایک بات طے کر کے، میں نے کہا میرے مولا، میں تیری رضا کی خاطر جدائی کا غم برداشت کروں گا، اس بچے کو میں نے قرآن کا ماہر بنوانا ہے، بس اللہ تو راضی ہو جا، مجھے صبر دینا، میں اسے اپنے سے دور بھیج رہا ہوں۔ مجھے بھی جب بچہ یاد ہے، رات کو میری نیند بھی ہل جائے، کون باپ ہوتا ہے جس کو اپنی اولاد سے پیار نہیں ہوتا؟ لیکن میں نے دین کی خاطر برداشت کیا۔ میں تمہیں ترغیب دے کر کہتا ہوں، اپنی اولادوں کو دین کے لیے آگے لے جاؤ، دنیا کی تکلیف برداشت کرو، آخرت کی راحتیں، عزتیں، شرافتیں، برکتیں نصیب ہوں گی، آخرت میں عزتوں کے تاج پہنا کر اٹھائے جاؤ گے۔ دنیا تو چند روزہ ہے۔ کہتے ہیں ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضرت موت کو کتنا قریب سمجھتے ہیں؟ انہوں نے تشریح کرتے ہوئے کہا کہ والموت ادلی من شراک نعلہ، کہ موت تو تسمے سے زیادہ قریب ہے۔ تو کہا ایک نماز پڑھی، پتہ نہیں دوسری نماز کا وقت ملے گا یا نہیں۔ تو ان سے بڑے استاذ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا واہ، تم نے تو موت کو بہت ایزی لیا کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک کا تو بڑا ٹائم ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں میں نے ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف پھیر پاؤں گا یا نہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اسٹیج پر ایک آدمی بیان کرتے ہوئے پیچھے کرسی پہ بیٹھ گئے، بیان ختم ہوا، دوسرا بندہ دعوت کے لیے اسٹیج سیکرٹری بات کرنے لگا تو اسی اسلام میں کسی نے ان کو پانی پیش کیا، ان نے پانی میں نیسلے کی بوتل کا ڈھکن کھولا، ابھی پینے لگے کہ اسرائیل نے روح نکال لی، بوتل ہاتھ میں رہ گئی، انہیں آنکھوں نے دیکھا، بوتل ہاتھ میں رہ گئی، ایک قطرہ بھی نہیں پی سکے۔ پتہ ہے کیا ہے؟ جمعہ کے خطبے میں آپ حدیث سنتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا الا وَإِنَّ النَّفْسَ لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، کہ لوگوں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اللہ کی طرف سے رزق جو مقدر میں لکھا ہے تم پورا نہ کر لو۔ آج میرے اوپر نمک بند ہے، چینی بند ہے، اجی میں نے یہ نہیں کھانا، میں نے وہ نہیں کھانا، سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ یہ اسی لیے کہ جتنا نمک تیرا مقدر تھا وہ پورا ہو گیا، جتنی چینی تیرے اوپر مقدر تھی وہ کمپلیٹ ہو گئے۔ اب تیری آخرت میں ٹانگیں لٹک رہی ہیں، آخرت کی سوچ، لیکن ہم نہیں سوچیں گے۔ شیطان کے پاس نورانی دعوت، جنازے میں بندہ ٹھہرا ہوگا اور چوری کے لحاظ سے ٹھہرا ہوگا۔ میں اپنی بات آپ کو کروں، حضرت شیخ الحدیث سے والتفسیر مولانا عبد المجید فاروقی
रहमतुल्लाह अलैह, चौक सरवर शहीद मुजफ्फरगढ़ वाले, हज़रत फ़ारूकी रहमहुल्लाह मेरे इल्मी वालिद है, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमा। मेरा बड़ा एक मोहब्बत का उनसे रिश्ता था। वो फौत हुए, मैं उनके जनाजे में गया। वहाँ एक आदमी ने जनाजे में मेरे साथ ठहरे हुए जेब से मोबाइल निकाल लिया। मैं अपने मोबाइल के गम में बात नहीं कर रहा, छोड़ो बाबा मेरा आखरत का वो अकाउंट है वो खुला रहेगा, बदला अल्लाह ने देना। लेकिन मैं एक जुमला कहता हूँ, मुझे इब्ने आदम के खुदा की कसम इस सुस्ती और काहली पर एक मर्तबा दंग रह गया, शशदर रह गया। मैं मौत की चारपाई के सामने ठहरे हो, जनाजे में ठहरे और चोरी की नीयत। काबतुल्लाह के तवाफ में एक शख्स को मैंने चोरी की बुनियाद पर शुरतों को पकड़ते देखा है, कहीं इसने फलां की जेब काट ली। ओए अल्लाह के घर में ठहरे हो यार। वो काबतुल्लाह खुदा की कसम खा के कहता हूं, आंखें झुक जाती हैं, बंदा काबे को टिकटिकी लगाकर नहीं देख सकता। टिकटिकी लगाओ ना काबे पर, कहते रोजाना 120 रामते खाने काबा पे उतरती हैं, 60 तवाफ वालों के लिए, 40 वहां पर जिक्र और तिलावत वालों के लिए, और 20 काबे को देखने वालों के लिए। जो पहले तवाफ करे, फिर जिक्र तिलावत करे और फिर देख मिले, तो का 120 की 120 उसे मिलती है। उलमा ने लिखे रुकन यमानी से हजर अस्वद के दरमियान काबे की एक साइड पे सिर्फ 70,000 फरिश्ता बैठा है, जिसकी ड्यूटी ये है कि जो मुसलमान इधर से गुजरे और वो ये कहे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत माल अबरार या अजीज या गफ्फार या अरहमर राहिमीन, ये जुमला कह दे, वो 70,000 फरिश्ता आमीन कह देता है। इस जगह जहां बंदे का दिल कांप जाता है। मैं जुमला तुम्हें कह रहा हूं, जो गए हैं ना वो जानते हैं, जो नहीं गए ना उन्हें नहीं पता। जब तक हम भी नहीं गए हम समझते थे काबतुल्लाह होगा। वल्लाह जब पहले तो तरसते थे और अब काबे को देखने के लिए फिर बंदा तड़पता है। एक दफा देख कर तो आए, तो काबा शरीफ में चोरी हो रही है और तुम्हें मौत नहीं याद, तुम्हें कब्र भूल गई, तुम्हें आखिरत नहीं याद। ये हाल है। तो मेरे दोस्तों, ये कुरान करीम की महफिल सिर्फ इसलिए है कि अगर आपकी बेटी है तो बेटी को पढ़ाएं, आपका बेटा है तो बेटे को पढ़ाएं। मैं तुमसे चंदे के लिए, डोनेशन के लिए नहीं बैठा, आपकी गैरत पे दस्तक देने के लिए बैठा हूँ। अगर आप नाना दादा हैं तो अपने पोते और नवासे को भेजें, घर में तरगीब तो दें। कोई नहीं है तो छोटे भाई को भेजें। और अगर आप कवारे हैं तो नियत कर लें, अल्लाह पाक ने मुझे औलाद दी तो दीन पे लगाऊं। बस सिर्फ इसलिए मैं आपसे इस वसूली के लिए बैठा हूँ। मेरे दोस्तों, कुरान करीम अपनी नस्लों को पढ़ाओगे तुम्हारी कब्रें ठंडी हो जाएंगी। यकीन मानो, एसी लगा हुआ हो, कमरे में बंदा आराम से सोया हुआ हो, पता चले ना एक बिच्छू कमरे में है, नींद नहीं आती। कमरा तो बहुत बड़ा है, 15 ज़रबे 15 के आम तौर पे कमरे होते हैं और 12-12 फुट ऊंचे होते हैं। कब्र तो बहुत छोटी है, वहाँ कौन सा एसी है और वहाँ कैसे बिच्छू से हिफाजत है, ये ज़हन में रखना। वहाँ की इज्जतें चाहिए तो यहाँ वाली ज़िंदगी रब चाही पे बना लो, मन चाही को छोड़ दो। और अगर कोई गुनाह हुआ है तो अल्लाह से माफ़ी मांग लो। या इब्न आदम लौ बलगत ज़ुनूबुका ऐनान अस्समा सुम्मा इस्तग़फ़रतनी गफ़रतु लक वला उबाली। इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह लाए, फरमाया कितने गुनाह करेगा ओए अल्लाह के बंदे। रब फरमाते आदम का बेटा कितना गुनाह करेगा, कितने करोगे और मेरी रहमत के समंदर से बढ़ के करोगे। और कर गुनाह, अगर तेरे गुनाह आसमान को भी छू ले, मुझसे एक बार माफी मांग, मैं माफ करूंगा, फिर ताना भी नहीं दूंगा। वला उबाली, मुझे कोई परवाह नहीं है, ये है मैं ताना नहीं दूंगा। दुनिया में एक बंदे की गलती करो ना और वह माफ करे और दोबारा करो तो बंदा ताना देता है, अजी तू पहली बारी भी कीता सी, तूने पहले भी किया था। ये वाहिद दरबार खुदाबंदी है जहां 100 गुना भी माफी मांगो तो पिछले गुनाह की माफी का ताना नहीं दिया जाए। तो मेरे दोस्तों, गलती अल्लाह से सामने हुई है, माफी मांगो। खुद को तैयार करो कुरान के लिए, अपनी औलाद को तैयार करो कुरान के लिए, और अपने बच्चों को तैयार करो इस्लाम और दीन की तालीम के। मैं औरतों को भी एक जुमला कहता हूँ। सवाबी में हमारे उस्ताद जी बयान के लिए गए तो वो सुनाने लगे कि वहाँ के एक बुजुर्ग ने अपनी फैमिली का वाकया सुनाया, अपने घर का। तकरीबन
ان کی جو والدہ تھی نا اس شخص کی بیوی، وہ کوئی 8-10 بچوں کی ماں تھی اور آگے پوتے نواسے بھی ان کے ہو گئے. تو ایک دن خاوند اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ میں نانا اور تو نانی، میں دادا اور تو دادی بن گئی ہے، ایک کام تو کر لیں. کہا کیا؟ تو کہا ہمارا تو بڑا کنبہ ہے. کہا میں چاہتا ہوں میری اولاد اور اولاد کی اولاد قرآن پاک تو کم از کم حفظ کر لے. تو یہ جو بچیاں ہیں نا، ان کے لیے ایک حافظہ لڑکی لانا چاہتا ہوں، اور بطور دوسری شادی کے کہ وہ تو ان کی نانی ہوگی، میری بیوی ہوگی، تو گھر میں ان کو قرآن پڑھائے گی. بیوی نے کہا صرف یہی وجہ ہے یہ دوسری شادی کی اور ہی وجہ ہے؟ انہوں نے کہا وجہ تو یہی ہے. کہا اچھا کچھ عرصہ صبر کر لو، میں بھی ڈھونڈتی ہوں، تم بھی ڈھونڈ لینا. کہا ٹھیک ہے. یہ 10-12 بچوں کی ماں ہے اور پھر نانی دادی ہے. وہ خاوند کہتے ہیں میں نے 1 سال بعد جب بیوی سے بات کرنا چاہی تو اس نے کہا فلاں رات کو بیٹھیں گے بات کر لیں گے. کہتے ہیں مجھے بیوی نے بلایا، میں آ گیا، اور اس نے قرآن کریم میری بیوی نے کہتے ہیں میرے آگے رکھا اور کہا میرے سرتاج، اگر تم حافظہ لڑکی چاہتے تھے نا کہ وہ عالمہ حافظہ اور قرآن یاد کرے اور بچوں کو پڑھائے، آؤ یہ قرآن کریم سن لو، اس 1 سال میں تیری گھر والی حافظہ بن چکی ہے. یہ ہے قرآن سے محبت. کہا جی میں خود پڑھا سکتی ہوں. اور آج ہم کیا بیٹھے ہیں، آج تجھے یاد نہیں ہوتا تو اٹھ جا، وہ بوڑھی عورت ہے، وہ عورت ہے، ہم مرد ہیں. ہمارے ہاں کہتے ہیں مردانگی دکھاؤ. یہ کیا مردانگی ہے بھائی جو بیویوں پر روب ڈال کے بیٹھے ہیں؟ مردانگی تو یہ ہے کہ تم سہ جاتے اور آخرت کے لیے اپنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں کچھ معاملے کو ٹھیک کر لیتے. تو یہ مردانگی تو ختم ہے آج. تو بھائیو، ہمیں نہ عمر کو دیکھنا ہے، نہ ہمیں جوانی کو دیکھنا ہے، نہ بڑھاپے کو دیکھنا ہے، صرف اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے آپ سارے ارادے کرتے ہیں نا کہ ہم قرآن خود بھی پڑھیں گے، اپنی اولادوں کو بھی پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے. جتنے بیٹھے ہیں میں آپ سب سے پورے مجمع میں ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف رکھنا. جتنے بندے بیٹھے ہیں، اگر آپ کا ارادہ ہے کہ ہم خود اور ہماری نسلیں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کے لیے اس مدرسے میں آئیں گی، آپ اہل علاقہ بیٹھے ہیں تو ہاتھ کھڑا کر کے آپ اللہ سے وعدہ کریں گے. ہاتھ کھڑا رکھ کے اللہ سے وعدہ کریں، اللہ ہم اپنی دین کے لیے اپنی زندگیاں وقف کریں گے، اپنی اولادوں کو قرآن پہ لگائیں گے، اولادوں کی اولادوں کو لگائیں گے. شریعت اور دین کی حفاظت کے لیے ہم نے اپنی جوانی، اپنے بڑھاپے کو نہیں دیکھنا، اللہ تیری رضا دیکھنی ہے. وعدہ کرتے ہو جتنے بیٹھے ہو؟ اور اس قرآنی تعلیم کے لیے اس مدرسے میں اپنی اولادوں کو بھیجو گے یا اپنے قریبی اداروں میں قرآن کریم پڑھنے کے لیے افراد لاؤ گے؟ جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.